بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان زبیر علوی پروگرام برکات رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، بے پایا شکر کہ اس کے طفیل یہ رمضان کی ساعتیں، برکت ساعتیں بڑی ہی رحمتوں والی، نعمتوں والی اللہ تعالیٰ کی برکات اس مہینے میں ہو رہی ہیں اور ہم اس سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کریم کی خوب برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں آج ہم بات کریں گے اس تاریخی واقعے کی جانب ہم اشارہ کریں گے کہ جس کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اغیار کی تمہاری ساری باتیں اغیار نے اپنا لیں، تمہارا سارا جو بھی عمل تھا، اپنے باپ دادا کی خصلت تجھ میں نظر نہیں آتی۔ یہ وقت کی پکار ہے کہ تو وہ تنہا میدان جنگ میں سب جیت جاتے تھے اور تم ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کس کی انتظار میں ہو۔ اب کوئی دوسرا آنے والا نہیں ہے۔ اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہی کی ضرورت ہے۔ اور وہ 313 جنہوں نے وہ تاریخ رقم کر دی کہ آج تک جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی نور احمد خان رضوی صاحب۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرمائیں گے سورہ انفال کی، اور اس کے بعد ہم اس پہ بات بھی کریں گے۔ آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور بے شک اللہ نے مقام بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی مدد و نصرت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ بدر کے مقام پر میں نے تمہاری مدد کی، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جوگ در جوگ، قطار در قطار فرشتے آسمان سے نیچے اتر رہے تھے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا اس جو رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، آج اگر تم نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ پریشان مت ہو، مدد نصرت میری آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدد بھیجی، یہ نصرت عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
313 کا لشکر، صرف 313. اور ادھر علماء فرماتے ہیں کہ 1000، کئی علماء فرماتے ہیں کہ 1500، کئی کہتے ہیں کہ اس سے بھی کثیر تعداد، کئی 10,000 کی تعداد بھی بتاتے ہیں. اتنا زیادہ آگے سے جو کفار اور مشرکین جو حملے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ اس میدان میں، اس جنگ میں شکست کیوں کر ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فتح اور نصرت مسلمانوں کے مقدر میں لکھ دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فلاں کافر، فلاں مشرک فلاں 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 جگہ پر گرے گا. تو ایسا ہی ہوا. جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، جتنے بڑے بڑے کافر تھے، ان میں ابو جہل بھی شامل تھا. ان کو ہلاک کیا گیا اس میدان میں، اس جنگ میں وہ ہلاک ہوئے. اسی پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب مفتی نور احمد خان رضوی صاحب. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، اس کے آلات، وجوہات، اور اس کی کیا اس کی فضیلتیں ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا آیا، یہ تمام ڈیٹیل جانیں. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اس مختصر سے قافلے کو، لشکر کو عظیم فتح کا تاج عطا فرمایا. یعنی یہ جنگ اسلام کی اولین جنگ ہے، غزوہ ہے، کہ جب کفار یہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، انہیں مٹا دیں، ان کا نام و نشان ختم کر دیں، اور یہ مسلمانوں تک بات پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس مشن سے اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا. صحابہ سے مشاورت کی، رائے لی کہ صحابہ کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جب صحابہ سے پوچھا گیا تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں سے نہیں ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کہا یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں. حکم فرمائیں. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ کی تیاری کے لیے حکم ارشاد فرما دیا. مسلمان جب تیار ہو گئے، اب یہاں پر اللہ رب العالمین جو فرماتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی غیب سے مدد ہوتی ہے، نکلیں صحیح وہ حق کی راہ میں، نکلیں تو صحیح، پھر مدد کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے راہ میں صحابہ کرام نکلے، ان کا قافلہ تو 313 تھا، لیکن رب نے عرش سے بعض آیات قرآنیہ کے مطابق 3000 اور بعض کے مطابق 5000 ملائکہ کو اتار کر ان صحابہ کرام کی مدد فرمائی. بے شک بے شک. اور ان کی ایسی مدد فرمائی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم وہ تلواریں کفار کی گردنوں کے ساتھ بعد میں ٹچ کرتے تھے، ان کی گردنیں پہلے اڑ جاتی تھیں، تن سے جدا ہو جاتی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ صحابہ کرام کے ارشادات، ان کے یہ کہنے ہیں، اور رب کی یہ غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اسلام کا یہ منصور رہا ہے کہ اگر اسلام کے دفاع کے لیے کوئی نکلے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ بڑا لشکر ہونا چاہیے، میرے ساتھ فوج ہونی چاہیے، میرے پاس طاقت ہونی چاہیے. اگر وہ تنہا بھی نکلے تو رب اس تنہے کو بھی وہ مقام اور وہ فتح عطا فرماتا ہے جو لشکر کو بھی نہیں ملتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر لشکر تو بھیڑوں کا بھی ہوتا ہے، جی بالکل، لشکر تو بکریوں کا بھی ہوتا ہے، اور لشکر ہاتھیوں کا بھی ہوتا ہے، ہاتھیوں کا بھی ہوتا ہے. تو اگر فتح کا معیار طاقت پر ہوتا تو پھر جنگ بدر سے یا غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق رب نہ دیتا کہ یہاں 313 تھے، وہاں 1000 تھے، یا 1000 سے بھی زائد تھے. وہ جب 313 کے مقابلے میں آئے، یہاں ہتھیار کی کمی تھی، وہاں ہتھیار بھی پورے تھے. یہاں کھانے پینے کی اشیاء کم تھی، وہاں کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود تھی. بالکل ایسا. یہاں سواریاں نہیں تھی، وہاں سواریاں بھی وافر مقدار میں موجود تھی.
یہاں تلواریں نہیں تھی پوری، اللہ اکبر، وہاں زیادہ تھی، وہاں زیادہ لیکن پھر بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہمارے ہاتھوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑیاں پکڑا دی تھی، ان کا کام کاٹنا تو نہیں ہے نا، ان کے جب وہ چھڑیاں صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم ان چھڑیوں سے صحابہ و کفار کے سروں کو تن سے جدا کرتے تھے۔ بتائیے، یہ اللہ کی سبحان غیبی اللہ، مدد ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کی وہ غیبی مدد ان کے شامل حال تھی جس کی وجہ سے انہیں رب نے فتح عطا فرمائی، نتیجہ کیا ہوا؟ فتح نصیب ہوئی، فتح نصیب ہو فتح گئی۔ نصیب ہوئی۔ اچھا یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، شان ربوبیت دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہاں پانی نہیں تھا، بالکل ایسا کفار پریشان گھوم رہے تھے کہ کریں تو کریں کیا، کریں؟ پانی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، بالکل ایسا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی پانی چاہیے تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو آپ نے دعا فرمائی تو بارش برسی۔ اب اس بارش کے برسنے کا دیکھیں، اس کے دو فائدے ہو گئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ صحابہ نے پانی پیا، آپ کے گھوڑوں نے پانی پیا، یہاں تک کہ وہ پانی جمع بھی کر لیا گیا، رکھ لیا گیا، پھر اس کے بعد وہی پانی ان کفار کو بھی دیا گیا۔ اب یہاں پر اسلام کی حقانیت، اسلام کی مساوات دیکھیے کہ جو آپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کو آپ پانی پلا رہے ہیں، یعنی اسلام جو ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، بتائیے، اسلام جو ہمیں محبت الفت کا درس دیتا ہے، یہ اس کا ایک سبق ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ اور چلو پانی کی بات آئی تو اس پانی کی نسبت سے کہ اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ لے کر 72 کا مختصر قافلہ کرب و بلا میں لے کر گئے، یزید کی طرف سے پانی بند کیا گیا 3 دن تک، اور جب وہاں سے لوٹ کر امام زین العابدین آئے، وہ ایک جگہ پر رہتے تھے، تو وہاں پر جب ان کے پاس پہنچا پانی کی طلب میں پیاسا ہو کر شمر، تو آ کر ان کے خیمے میں جھانکنے لگا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی طلب کرنے لگا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیالے میں پانی بھر کر اس کو دیا، اس نے ایک پیالہ پیا، اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر بھر کے دیا، اس نے تیسری بار مانگا، آپ نے پھر بھی اس کو پیالہ پانی کا بھر کے دیا۔ جب اس نے پانی پی لیا اور بالکل فریش ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ جب اس نے کہا نا شاید کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے کہا کہ نادان تجھے کیسے نہ پہچانتا، تو نے تو میرا کنبہ لوٹا تھا، تم نے تو ہمیں ستایا تھا کرب و بلا کی تپتی ریت میں، تمہیں ہم بھول سکتے ہیں؟ واہ واہ، تو سبحان اللہ، کہا جو تم نے کیا تھا کرب و بلا میں وہ تمہارا عمل تھا، وہ تمہارا عمل تھا، اور وہ تمہارے بڑوں کا دیا ہوا درس تھا، اور آج جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمارا عمل اور ہمارے بڑوں کا دیا ہوا درس ہے۔ اور اسی پہ تھوڑا سا اور پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہر جب لشکر لے کے آئے تو اس وقت بھی آپ نے ان کو پانی پیش کیا اور گھوڑوں کو پانی پلایا، ان کو پانی پلایا۔ خیر آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر کے اوپر ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، تو مسلمانوں سے جو عقیدت تھی، تو اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، بارش برس کی، پھر انہوں نے پانی بھی ان کو عطا کی، سب کچھ کرنے کے بعد۔ اچھا ایک فائدہ تو یہ میں نے عرض کیا، دوسرا فائدہ جو ہوا آپ اصلاح فرمائیے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ زمین جو تھی، جو مسلمانوں کے لیے جو زمین دی تھی، وہ زمین جو ہے کہ ریت والی زمین، بالکل ایسا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے جا کر اوپر کی جانب اپنے لشکر ڈال دیے اور مسلمانوں کو نیچے والی زمین دے دی، جس پہ جو ہے کہ وہ انتہائی پتھریلی زمین اور گرم زمین، تو وہ بارش برسنے سے ایک تو ریت جو ہے کہ وہ پانی سے ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو بارش برسنے کے بعد جو پہاڑیوں پہ وہ بیٹھے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھسلنے لگے، بالکل ہے نا، تو وہ پھسلاٹ وہاں پر ہو گئی کہ لوگ جہاں پاؤں رکھتے وہ پھسل جاتے، جہاں پاؤں رکھتے وہ پھسل جاتے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا
کہ وہ جہاں پاؤں رکھتے وہیں جم جاتا وہاں ان کا جم جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں نا نعمت ہر ایک کے لیے وہ نعمت نہیں ہوتی، وہ نعمت تب تک ہوتی ہے جب تک ضرورت کے مطابق ہو، ضرورت سے بڑھ جائے تو وہ پھر زحمت بن جاتی ہے۔ یعنی نعمت رحمت تب تک ہوتی ہے جب تک ضرورت رہتی ہے، ضرورت سے بڑھ جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اب صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی تو رب نے اس پانی کے ذریعے ان کی ضرورت کو پورا کیا، گویا ان کے لیے وہ پانی رحمت تھا اور ان کے لیے زحمت ہو گئی، اور کفار کے لیے وہ پانی زحمت تھا۔ پانی ایک ہی تھا لیکن فکر، نظریے، سوچ مختلف تھی، تو ایک لشکر کے لیے وہ پانی رحمت بنا، دوسرے لشکر کے لیے وہ پانی زحمت بن گیا۔ جزاک اللہ۔ اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔